رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کوئی سائل آ جائے تو اس کو واپس نہیں موڑنا، کوئی مانگنے آ جائے محبوب اس کو جھڑکنا نہیں۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے جو بھی مانگا اس نے پایا، اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ نہیں فرمایا۔ جس نے جو بھی مانگا، جب بھی مانگا، جیسے بھی مانگا، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اس نے وہی پایا۔ یہ بارگاہ وہ ہے، آؤ میں اپنے امام کی بات کروں۔ میرے امام بولے، امام اہل سنت مجدد ملت حضرت امام شاہ مرزا خان بریلوی بولے کون دیتا دینے کو چاہیے کون دیتا۔ چلے آئے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، آؤ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ سنو۔ پھر میں آپ سے استاد محترم شیخ الحدیث استاد العلماء مفتی سید سجاد حسین شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں پھر مائک پیش کرتے، پھر آپ دیکھیں گے شاہ صاحب بولیں گے، موتی بکھریں گے، سید دادا کی زبان کھلے گی، پھر موتی بکھریں گے۔ آؤ آخری حدیث سنو۔ حضرت سے بات کا دیتا ہے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے، عرض کرنے لگے حلقت یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ اے صحابی کیا ہوا ہے؟ میرے کریم آقا نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا۔ پوچھا بتا تو صحیح کیا ہوا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ روزہ رکھا تھا پر توڑ بیٹھا۔ اور یاد رکھیے گا روزہ فرضی روزہ جب ٹوٹ جائے تو شریعت کا اصول ہے، مسئلہ یہ ہے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور کفارے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے، رمضان مبارک کا روزہ ٹوٹے، فرضی روزہ ٹوٹے، تو اس کے کفارے کو ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اور مسلسل کا لفظ اس لیے ہے کہ درمیان میں اگر چھوٹ جائے تو روزہ تو پچھلے ختم، پھر دوبارہ 2 مہینے کے رکھے۔ اگر ایک بندے نے 1 مہینے اور 25 دن رکھے ہیں اور اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا تو ایک روزہ چھوڑ گیا تو پچھلے سارے ختم ہیں، پھر دوبارہ وہ 2 مہینے کے، یہ کفارہ ہے۔ اور اگر وہ 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے۔ اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اس کے اندر طاقت استطاعت نہیں ہے تو تیسرا ایک غلام آزاد کرے۔ چونکہ اب غلاموں کا رواج نہیں ہے تو پہلے صرف 2 ہی طریقے ہیں کفارے کو ادا کرنے۔ اب صحابی حاضر ہوا ہے اور عرض کرتا یا رسول اللہ روزہ رکھا تھا توڑ بیٹھا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے آدمی نے روزہ رکھا توڑ بیٹھا ہے، ظاہر ہے کفارہ ادا کر۔ عرض کرتا یا رسول اللہ کیا کرنا پڑے گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ۔ عرض کرتا یا رسول اللہ ایک پورا نہیں ہو سکتا، 2 مہینے کے کیسے رکھوں گا؟ میرے کریم آقا کے صحابہ بھی بڑے لاڈلے تھے نا، ان کو پتا تھا بارگاہ ہی ایسی ہے جو مانگیں گے نا وہ مل جائے گا۔ سمجھتے ہو نا، آقا کی بارگاہ سے جو مانگے وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ہاتھ اٹھا کے 10 16 منٹ پتہ چلے سارے جاگ دیتے ہیں۔ ملتا ہے جو آقا کی بارگاہ سے جو مانگا جائے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 2 مہینے کے مسلسل روزے کی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اگر 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غریب ہو استطاعت نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر غلام آزاد کر۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجلس بیٹھ جا۔ اب چاہیے تو یہ تھا 3 کاموں سے ایک کام کر لیتا، 3 طریقے ہیں، 3 طریقوں کے اندر سے ایک کام کر لیتا، لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے بیٹھ جا، تیرا کوئی نہ کوئی تو حل کرے۔ صحابی بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کا جمع وفیر ہے، سارے صحابہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک کھجوروں کا ٹوکرا بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کھجوروں کا ٹوکرا جو بطور ہدیہ آیا ہے آقا علیہ السلام نے وہ قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا این السائل، وہ سائل کہاں ہے جو بھی سوال کرنے لگا تھا جس کا روزہ ٹوٹا ہے؟ ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنی دیکھ تیرے نبی کی شان کیا ہے، رب نے کتنے اختیار
عطا فرمایا ہے، اپنے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، میرے کریمہ کا ارشاد فرمایا ایسے ابھی تو نے روزہ رکھا توڑ بیٹھا ہے کفارہ ادا نہیں کر سکتا، یہ کھجوروں کی ٹوکری اٹھا مدینے کے اندر گلیوں میں غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم فرما دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اب نبی کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہندے نے نبی ساڈے ورگا، ساڈے بھی دو ہاتھ نے، بھی دو ہاتھ۔ میں کہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے اندر جو حکم تھے ان کے علاوہ تیسرا حکم آپ نے جاری فرما دیا اور ارشاد فرمایا اے صحابی روزہ رکھا ہے تو بیٹھا ہوں، تو فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، استاد العلماء تشریف فرما ہے بخاری شریف کے اندر حدیث نہ ہو میں جرمدار ہوں، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا مدینے کی گلیوں میں تقسیم فرما دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن گل اتنے ہلے ختم نہیں ہوئی، صحابی پتہ کی عرض کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تھوڑا حکم ہے مدینے کے اندر جتنے غریب نے انہوں نے تقسیم کرنا ہے، ہاں انہوں نے تقسیم فرمانا ہے کہ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مدینے دی ایک نکر تو لے گئے دوسری نکر تک یا رسول اللہ مجھ تو میرے تو بڑا کوئی غریب کوئی نہیں، میرے تو زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیسا سائل ہے چاہتا ہے دینا بھی کچھ نہ پڑے کم بھی بن جائے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، حدیث کے الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے، آپ اتنے مسکرائے آپ کی پیچھے بڑی داڑھیں بھی نظامیں لگ گئی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سنی سن، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابی کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا گھر لے جا خود بھی کھا اپنے بچوں کو بھی کھلا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جس نے جو بھی مانگا جب بھی مانگا جیسے بھی مانگا عطا کر دیا جاتا۔ میرا وجدان کہتا ہے حضرت رسولیا سرکار نے مجھ کو سارے مت بولو جس کو نبی نے صدقہ سے دیا ہے وہ بولے نبیا سرکار نے مجھ کو سارے بولو آج بولو صدقہ دیا سرکار نے مجھ کو اتنی جتنا دیا سرکار نے مجھ کو یہ تو کرم ہے ان کا بھلا، یہ تو کرم ہے ان کا بھلا، سرکار نے مجھ کو یہ بارگاہ وہ ہے۔ آؤ میں اپنے امام کی بات کروں، میرے امام بولے امام اہل سنت مجدد دین ملت حضرت امام شاہ مرتضی خان بریلوی بولے کون دیتا دینے کو چاہیے کون دیتا